ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز قبل پشاور میں ایک نوجوان نے ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کر دیا، جس سے اہل ایمان بہت خوش ہوئے، البتہ اہل باطل بہت پریشان ہوئے، اور ان میں ملحدین بھی ہیں۔ اس واقعہ کو لے کر ملحدین نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی کی، مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ اسی طرح کا ایک اعتراض ایک مشہور ملحد حارث سلطان نے بھی کیا۔ گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور اسی رحمت للعالمین کے نام پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ان کے نبی کس طرح کے رحمت للعالمین ہیں کہ جن کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ عقلی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس اعتراض کا تفصیلی جواب عرض کریں گے۔ آپ پورے تحمل اور اطمینان کے ساتھ ہماری گفتگو سنیں، انشاءاللہ ہم بہتر نتیجہ پر پہنچیں گے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، انشاءاللہ ہم مثالوں کے ساتھ بات سمجھائیں گے۔ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور نتیجہ بھی ساتھ ساتھ عرض کریں گے۔ آپ ایک مثال سے بات کو سمجھیں۔ ایک آدمی ہے، اس کا باپ بیمار ہے اور اس کا باپ سویا ہوا ہے۔ جیسے عام طور پہ دیہاتوں میں لوگ درختوں کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹ جاتے ہیں۔ اب نوجوان کا والد سویا ہوا ہے، نوجوان اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک ایک کتا آتا ہے اور اس کے باپ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ نوجوان اس کو منہ سے بھگاتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھگاتا ہے۔ کتا تھوڑی دور بھاگتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، وہ پھر بھگاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، آ کر اس کے باپ کے پاؤں کو منہ لگانا شروع کر دیتا ہے، یعنی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ نوجوان ڈنڈا اٹھاتا ہے اور اس کتے کو مارتا ہے، اس کے سر پر وہ مر جاتا ہے۔ جب کتا مر گیا، اب لوگوں نے پوچھا کہ اس کتے کو کیوں مارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے باپ کے بدن کے اوپر حملہ کیا، میں نے اپنے باپ کے دفاع میں اس کو مارا۔ اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو نوجوان خاموشی سے آرام سے بیٹھا رہے، کتے کو کچھ نہ کہے، کتا آئے اس کے باپ کو کاٹتا رہے، کھاتا رہے، کاٹتا رہے، کھاتا رہے، حتیٰ کہ اس کے بدن میں زہر پھیلے اور اس کا باپ مر جائے۔ اب دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ نوجوان خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کسی بھی عام شخص کو، تھوڑی سی عقل رکھنے والے کو معلوم ہوگا کہ نوجوان پاس تھا، اس کے پاس بیٹھے ہوئے کتے نے اس کے باپ کو کاٹا ہے، تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ اس آدمی کی موت کا ذمہ دار اس کا بیٹا ہے، اس نے کتے سے اپنے باپ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اب وہ نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ تو بہت شریف آدمی تھا، میرا باپ تو بہت رحم دل تھا، میرا باپ تو بہت نیک تھا، میں اپنے باپ کے لیے کتے کو قتل کر دوں؟ نہیں، ہر بندہ یہی کہے گا کہ تیرے اوپر لازم تھا اپنے باپ کا دفاع کرنا، اپنے باپ کے بدن کی حفاظت کرنا، تو نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جرمدار ہے۔ اب دیکھو، ایک نوجوان اگر اپنے باپ کی، اپنے محسن کی بدن کی حفاظت نہیں کرتا، وہ مجرم ہے۔ اور دوسری طرف عزت، انسان کی عزت اس کے بدن سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور انسان اپنے بدن پر لگنے والے وار کو اتنا محسوس نہیں کرتا
जितना अपनी इज्जत पर लगने वाले वार को महसूस करता है। अगर कोई हमें थप्पड़ मारे, माफ़ी मांगे, 2 दिन बाद में भूल जाएगा, लेकिन अगर कोई हमें ताना दे, हमारी माँ के मुतालिक बात करे, हमारे वालिद के मुतालिक बात करे, हमारी अपनी इज्जत के मुतालिक बात करे, वो माफ़ी भी मांग ले, फिर भी सारी उम्र वो बात दिल से, ज़हन से नहीं निकलती। तो इससे क्या मालूम हुआ कि इंसान इज्जत को बदन से ज़्यादा अहमियत देता है। अगर इसी नौजवान के सामने, अगर किसी नौजवान के सामने उसके बाप की बेअदबी हो, उसका मोहसिन है, उसकी माँ की बेअदबी हो, उसकी मोहसिना है, उसकी बहन के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला किया जाए जो कि इसकी इज्जत है, वहाँ पर ये बंदा खामोश रहे तो ये कितना बड़ा बगैरत मुतसव्विर होगा। अगर इसके मोहसिन के बदन पर हमला हो जिसका दर्जा थोड़ा है तो ये बंदा मुजरिम ठहरता है। अगर इसके सामने इसके मोहसिन की इज्जत पर हमला हो, ये वहाँ पर खामोश रहे तो ये बदन पर खामोशी से भी ज़्यादा बड़ा मुजरिम ठहरेगा। ये हो गई हमारी 2 बातें। अब सुनिए तीसरी बात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं। जिस तरह हमारा बाप हमारा मोहसिन है, हमारी माँ हमारी मोहसिना है, हमारी बहनें हमारी इज्जतें हैं, हमारा उस्ताद हमारा मोहसिन है, वगैरह वगैरह। एक है उनकी इज्जत और एक है हमारी ज़ाती इज्जत। अगर कोई शख्स हमारी इज्जत पर हमला करता है, हमें बुरा भला कहता है, हमें गाली देता है, हमें ताना देता है, तो इस्लाम क्या कहता है कि तुम उसको दरगुजर कर दो, मुआफ़ कर दो। इस्लाम इस अमल पर हमारी तारीफ़ करता है। लेकिन अगर कोई इंसान जज्बाती हो, बदला लेना भी चाहे, तो इस्लाम क्या कहता है, जितनी तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है उतना बदला लो, इससे ज़ायद बदला ना लो। ये है हमारी अपनी ज़ात। और एक है हमारे मोहसिनीन की इज्जत। हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारी बहन है, हमारा उस्ताद है, हमारा पैगंबर है। हम अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने मोहसिनीन की इज्जत को तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहीं मेहमान गए, हमारे साथ हमारी वालदा है, हमारे वालिद हैं, दूसरे लोग हैं, हमारे साथ खुदा न खास्ता वहाँ पर किसी ने बुरा सलूक कर दिया, बेअदबी कर दी, हम अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ तो माफ़ कर देंगे, लेकिन अपनी वालदा, अपने वालिद के मुताल्लिक़ माफ़ नहीं करेंगे। इससे क्या मालूम होता है कि हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि हमारे वालिद, हमारी वालदा हमारे मोहसिन हैं। और इसी तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे भी बड़े हमारे मोहसिन हैं। लिहाजा हम अपनी इज़्ज़त, अपने वालिदैन की इज़्ज़त से भी ज़्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को तरजीह देते हैं। इसलिए हम अपनी ज़ात, अपनी इज़्ज़त के ऊपर होने वाले हमले को तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इज़्ज़त हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा है, हम उनकी इज़्ज़त पर होने वाले हमले को माफ़ नहीं कर सकते। इसकी एक वजह तो ये है कि हम उनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा समझते हैं, और दूसरी बात, अगर हम उस पर खामोश रहेंगे तो हमें शरीफ और रहीम करीम नहीं समझा जाएगा, बल्कि बेगैरत समझा जाएगा। जिस तरह चौक में किसी इंसान की माँ को, बाप को बुरा भला कहा जाए, उनकी तौहीन और बेअदबी की जाए, ये शख्स खामोश रहे तो हर बंदा इसको बेगैरत कहेगा। इसी तरह अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के ऊपर खामोश रहें तो हमें शरीफ और करीम और अच्छा इंसान नहीं समझा जाएगा, बल्कि हमें बेगैरत समझा जाएगा। और अगली बात तुम्हारी ये रही कि वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। इसका जवाब सुनो, अगर हमारी माँ के सामने कोई हमारी माँ को बुरा भला कहे, हमारी माँ माफ़ कर दे, उसका हक है। हमारे वालिद के सामने कहे, वो माफ़ कर दे, उनका हक है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुरा भला कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाख दफ़ा माफ़ कर दें, क्योंकि आपका हक है, आप माफ़ कर सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को मुआफ़ किया भी है, बाद को सजा भी दी है, लेकिन हमारे सामने अगर कोई बंदा इनकी बेअदबी करेगा, हम मुआफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इज्जत पर होने वाले हमले की मुआफ़ी भाई हम किस तरह दे सकते हैं। एक बंदा चीज़ चुराता है हमारी माँ की, हमारे बाप की, हम उसको माफ़ी किस तरह दे सकते हैं? हक तो उनका है, उनकी इज्जत पे हमला हुआ तो उसको माफ़ करना, सजा देना भी उनका हक है। इसी तरह हम हैं,
چونکہ وہ ہمارے محسن ہیں تو ان کی عزت ہم اپنی عزت سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر حملہ کرنے والے کو، ان کے گستاخ کو قطعاً معاف نہیں کر سکتے۔ اب رہی اس آدمی کی بات جس نے پشاور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا کہ وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، وہ کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، جس نے آنا تھا، میری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یعنی اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک عام گٹیا انسان ہو کر ایک اتنے بڑے نبی کے مقام پر بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، وہاں پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو آپ اگلی طریقے سے سمجھے۔ مثال کے طور پہ حارث سلطان ہے، اس کے والد کا نام شاید سلطان ہو، تو میں اگر یہ بات کہہ دوں کہ اس سلطان حارث سلطان کا والد سلطان نہیں ہے بلکہ فلاں جو عمران نامی آدمی ہے نا وہ ہے، یعنی میں فلاں غیر بندے کو اس کے باپ کی جگہ بٹھانے کی کوشش کروں، اور یہ کیا کرے گا، یہ مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا کہ تم میرے باپ کی جگہ پر کسی غیر کو بٹھانے والے ہوتے کون ہو؟ اگر تم اس وجہ سے کسی انسان کو مار بھی دو تو تمہیں لوگ کچھ نہیں کہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ اس کی غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ جو کام اس نے کیا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک عام انسان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو نبی کے عہدے پر بٹھائے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے مرتبے کے برابر سمجھے۔ اس کا یہی جرم ہے، جس طرح اپنے باپ کی گدی کے اوپر تم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہو، اسی طرح ہم کسی ایک نبی کے مرتبے پر بھی جانے والے شخص کو، وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو پوری سزا دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔ ہاں قیامت کے دن نبی اس کو معاف کر دیں یا معاف نہ کریں، یہ ان کا حق ہے، ان کا معاملہ ہے اس بندے کے ساتھ، ہم اس کو قطعاً معاف نہیں کر سکتے۔ کوئی مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا جی پیغمبر تو بہت اچھے تھے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، ان کے نام پہ کیوں قتل کرتے ہو، یہ تمہارا اعتراض، یہ تمہاری منطق بالکل فضول اور باطل ہے۔ تمہاری ماں کو کہ برا بلا کہے، زانیہ کہے، فاحشہ عورت کہے، بدکار عورت کہے، تو تم وہاں پر یہ دلیل نہیں دو گے کہ میں اس بندے کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میری ماں تو بڑی نیک ہے، وہ تو بڑی پارسا ہے، وہ تو بڑی شریف عورت ہے، تم فوراً اس بندے کا منہ توڑنے کے اوپر آؤ گے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ تم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کہہ رہے اب تو شریف ہے۔ نہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود معاف کر سکتے ہیں، آپ کی شرافت و رحمت کا تقاضا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مکمل سزا دیں، اور وہ کس طرح؟ قانون کے ذریعے سے۔